one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ. I want to make a deal with Iran. If I can make a deal with Iran, اسرائیل نے پریمٹیو اسٹرائک کا نام دے کر ایران پر حملہ کیا ہے. یہ دنیا کو ایک بڑی تباہی کی طرف دھکیل سکتا ہے. یہ نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. پریمٹیو اسٹرائک کیا ہوتا ہے؟ پریمٹیو اسٹرائک وہ اٹیک ہے جو کسی کنٹری کے اٹیک کرنے سے پہلے اپنے دفاع میں اٹیک کر. تو اسرائیل یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے یہ جو اٹیک کیا یہ اپنے دفاع میں اٹیک. ایرانی لوکل ٹائم کے مطابق 13 جون کو اسرائیل نے اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا حملہ کیا جس میں اس نے 200 ایئر کرافٹ یوز کیے اور 100 ٹارگیٹس کو ہٹ کیا اور بھاری نقصان کیا. ورلڈ نیوز کے مطابق اسرائیل کے اس حملے میں 78 افراد ہلاک ہوئے، 329 زخمی ہوئے. مینلی اسرائیل نے اس حملے میں نیوکلیر انریچمنٹ کی سائٹس پر حملہ کیا جس میں پہلا ٹارگٹ تہران تھا. ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کیا گیا. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ شرارہ جو کہ ایک ہائیلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نتانز پر بھی حملہ کیا گیا جہاں پہ ایران کی پرنسپل یورینیم انریچمنٹ ہوتی ہے. تبریز میں 2 ملٹری بیسز کو اڑایا گیا. اس کے علاوہ شیراز شاہ کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اسرائیل کا یہ پہلا اٹیک بڑا ہی پریسائز اٹیک تھا جس میں ایران کے چیف آف آرمی، IRGC کے چیف اور القدس فورس کے چیف اور ایران کے 6 ٹاپ نیوکلیر سائنٹسٹ کو بھی اس حملے میں اسیسینیٹ کر دیا گیا. اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایرانی انٹیلیجنس کس حد تک ویک ہے. اس حملے میں ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم S-300 اینڈ بوار 373 بھی ان اسرائیلی میزائل کو روک نہیں سکے. اس کے بعد اسرائیل نے ایران پر اور بھی کئی متعدد مقامات پر حملے کیے اور اسرائیل کے ان حملوں میں ایران میں تقریباً 224 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 1200 سے زیادہ زخمی ہیں اور نیوکلیر سائنٹسٹ کی تعداد 6 سے بڑھ کر تقریباً 14 تک پہنچ چکی. اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے شہر مشہد پر بھی حملہ کیا ہے اور ایک ری فیولنگ جہاز کو بھی نشانہ بنایا. اس کے علاوہ اسرائیل نے ایران کی پانی کی پائپ لائن اور گیس کی پائپ لائن کو بھی نشانہ بنایا ہے. ذرائع کے مطابق اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا مگر صدر ٹرمپ نے مداخلت کر کے اسے رکوا دی. ایران نے بھی اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا. ایران جوابی کارروائی میں اب تک اسرائیل پہ 350 بیلسٹک میزائل داغ چکا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل میں شدید نقصان ہوا ہے. ایران نے اسرائیل شہر تل ایوی اور حفا کو نشانہ بنایا ہے. ایران نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے 3 F-35 طیارے مار گرائے ہیں مگر اسرائیل یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. ایران اب تک اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیوں کیا ہے؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی کی جڑیں 1979 کے ایرانی انقلاب تک جاتی ہیں جب ایران نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تب سے ان دونوں کنٹریز کے درمیان تعلقات بگڑے آ رہے ہیں. اسرائیل نے 1992 سے یہ شور مچایا ہوا ہے کہ ایران نیوکلیر پاور بننے کی کوشش کر رہا ہے اور یہی کہتا آ رہا ہے کہ ایران نیوکلیر پاور بننے کے بالکل قریب ہے. کبھی کہتا ہے کہ 1 سال لگ سکتا ہے، کبھی کہتا ہے 1 منتھ اور کبھی کہتا ہے ہفتے یا دن لگ سکتے. اس سے پہلے بھی کئی بار اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کر چکا ہے. 2015 میں براک اوباما کے انڈر معاہدہ ہوتا ہے کہ ایران 3.6 سے نیچے یورینیم کو انریچ کرے گا لیکن 2018 میں ٹرمپ نے اس معاہدے سے امریکہ کو وڈرا کر لیا اور اس کے بعد ایران بھی دستبردار ہو جاتا ہے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق ایران اب تک 60% یورینیم انریچ کر چکا ہے اور اسرائیل کے مطابق ایران 9 ایٹم بم بنانے تک کا یورینیم انریچ کر چکا ہے. اسرائیل کے مطابق ایران اگلے چند دن، مہینے یا 1 سال تک ایٹمی طاقت بن جائے گا. اسرائیل میں ایرانی اٹیک کی وجہ سے 24 اموات ہوئی ہیں اور تقریباً 400 سے زائد زخمی ہیں. پورے ویسٹ میڈیا نے اس بات کا شور مچایا ہوا ہے کہ اسرائیل میں 24 اموات ہوئی. اس بات سے ویسٹ میڈیا کی ہپوکریسی کا پتہ چلتا ہے کیونکہ جب غزہ میں تقریباً 50 سے 55 ہزار کے قریب اموات ہوئی تو کسی ویسٹ میڈیا نے آواز نہیں اٹھائی اور اب صرف اسرائیل میں 24 لوگوں کے مرنے کی وجہ سے پورا ویسٹ میڈیا چیخ کے کہہ رہا ہے کہ 24 اموات ہو چکی ہیں. اسرائیل نے امریکہ کو بھی اس جنگ میں شامل ہونے کا کہا ہے لیکن ابھی تک امریکہ اس جنگ میں خود شامل تو نہیں ہوا مگر اس نے اسرائیل کی سپورٹ کا اعلان کیا. صدر ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں شامل نہیں لیکن اسرائیل کی فل سپورٹ کرتا. صدر ٹرمپ ایران کو ڈیل کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ ڈیل یہ ہے کہ ایران اپنے نیوکلیر پاور بننے کے پروجیکٹ کو روک دے. پاکستانی ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کی اس حمایت کی وجہ سے ایرانی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے گونج اٹھے.
اس کے علاوہ سعودی عرب، ترکی، قطر اور UAE نے بھی اسرائیلی حملے کی بھرپور مزاحمت کی۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ دیکھنے والا رویہ روس کا ہے، کیونکہ جب روس کی جنگ ہوئی تھی تو ایران نے روس کو اپنے ڈرونز مہیا کی، لیکن اس جنگ میں ابھی تک روس کے صدر پیوٹن دونوں اطراف سے تعلق بحال کیے ہوئے ہیں، یعنی اپنا دوگلا پن دکھا رہے ہیں۔ لیکن ایران بھی ہار ماننے والا نہیں اور ابھی تک میدان میں ڈٹ کر کھڑا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔